کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم بار بار دعا کرتے ہیں مگر بسا اوقات دعا قبول ہونے میں دیر کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب سے واقف نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں دعا کے آداب جانتے ہیں۔ جب بھی دعا کریں تو ان آداب کو ملحوظ رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ نمبر 1، عاجزی و انکساری، یعنی خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتے ہیں۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری تمام حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا ہے۔ اور جو اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے اور ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ نمبر 2، دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کیجیے کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کروں گا۔ نمبر 3، اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی دوران سفر بارش کی وجہ سے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کے لیے گئے۔ ایک چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پروردگار نے ان کو اس مصیبت سے نجات دی۔ نمبر 4، دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے۔ ارشاد نبوی ہے، جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمر رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کر کے دعا کی تھی۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کریں، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے، جیسا کہ بارش کے لیے دعا کے وقت کیا تھا۔ نمبر 6، دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کریں۔ یعنی دعا سے پہلے اور دعا کے بعد حمد و صلات ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف ضرورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور مجھ پر درود بھیجے، پھر دعا کرے۔ نمبر 7، دونوں ہاتھ کشادہ کر کے اور دونوں کندھوں تک اٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کوئی دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ لہٰذا مسنون طریقہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، چاہے فرض کے بعد ہو یا سنت کے بعد، چاہے دن کے کسی وقت میں ہو یا رات کے کسی وقت میں۔ نمبر 8، دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دعا سے فراغت پالو تو ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو۔ نمبر 10، دعا اور استغفار 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ نمبر 11، دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک قبول نہ ہو دعا کرتے جاؤ اور یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہوتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ جلدی نہ کرو، اور جلدی یہ ہے کہ کہیں میں دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 12، کسی گناہ کی دعا نہ کریں کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ نمبر 13، دعا میں شرائط نہ لگائی جائیں، یعنی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے کلمات سے منع فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دعا کرو تو یہ نہ کہو اے اللہ اگر تو چاہے تو بخش دے اور اگر تو چاہے تو رحم کر دے، بلکہ نہایت عزم و پختگی سے سوال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ نمبر 14، ہر دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرے تو مخصوص نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو یہ دعا مانگتے سنا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے سوا کسی پر رحم نہ کر۔ تو آپ نے فرمایا، اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ نمبر 15، تمام حاجتوں کو اللہ ہی سے مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے ہر چیز مانگو، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ نمبر 16، دعا کو آمین، حمد اور درود پر ختم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر یہ شخص آمین کہہ کر دعا ختم کرتا تو قبول ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے صحیح آداب اپنانے اور اخلاص کے ساتھ اسے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔